عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر ہمیشہ سے جو آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر آپ لوگ توجہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ادارے کو آگے بڑھانا، لوگوں کو ادارے کے ساتھ جوڑنا تاکہ ان تک صحیح خبریں پہنچے، حق اور حقائق تک لوگوں کی رسائی ہو۔ ناظرین گرامی، کتنے افسوسناک خبر اس وقت آ رہی ہے۔ ہماری مسلم بہنیں یہ نام نہاد عاشقی اور پیار کے چکر میں ایمان اور دھرم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو خبر میں آپ لوگوں کو رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، وہ مدھیہ پردیش کی ضلع مندسور میں پیش آیا معاملہ ہے۔ 2 دن پہلے کا ہے، لیکن اب اس کی سرخیاں تفصیلات آ رہی ہیں کہ ایک 19 سالہ مسلم لڑکی نے اپنا مذہب تبدیل کر کے 22 سالہ ہندو نوجوان کے ساتھ شادی کر دی۔ مسلم لڑکی کا نام نازنین بانو بتایا گیا ہے، جو تبدیلی مذہب کے بعد اب نینسی گوسوامی بن چکی ہے۔ نازنین اور دیپک گوسوامی گونا ضلع کے کمبھراج گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ٹک ٹاک پر دونوں کی ملاقات ہوئی، پہلی دوستی ہوئی اور پھر یہ دوستی عشق اور محبت میں بدل گئی۔ نینسی نے بتایا کہ دونوں کی ملاقات 2019 میں ٹک ٹاک پر ہوئی تھی۔ اس نے دیپک کو ٹک ٹاک پر ہی میسیج کیا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت شروع کر دی۔ پھر فون پر بات ہونے لگی۔ گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے فون چھین لیا۔ نازنین نے یہ بھی بتایا کہ اس کے ہاتھ میں فون دے کر گھر والوں نے اسے مارا۔ دیپک اس کے گھر کے قریب دوسری گلی میں رہتا تھا، جبکہ اس کی منگنی اندور میں خالہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی۔ تاہم نازنین کو خالہ کا بیٹا پسند نہیں تھا، جس نے گھر والوں سے صاف کہہ دیا کہ وہ صرف دیپک سے شادی کرے گی۔ شادی کے بعد نازنین نے بتایا کہ پھر دونوں بھاگ کر منصور آ گئے اور ایک مندر میں ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی کر لی۔ اس کا ماننا ہے کہ سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، اسے اب سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اسلام چھوڑ کر سناتن دھرم قبول کرنے والی نازنین یہ پہلی نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملے کس طرح سے پورے ملک میں پیش آ رہے ہیں۔ اس کے اعداد و شمار بھی لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو اس سے آپ صاف اور واضح طور پر آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کچھ صورتحال اس وقت بنتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں جو ہے اسلام اور دھرم ہماری بہنوں کے دلوں میں اس قدر گھر نہیں کر پایا ہے جس کی محنت ہونی چاہیے تھی، کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں زیادہ آزادی دینے کا کیا نتیجہ نکل کر کے سامنے آ رہا ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہونے اور اس میں فیس بک، سوشل میڈیا، ان تمام چیزوں پلیٹ فارم میں جب دوستیاں بڑھتی ہیں تو کس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، یہ ضروری طور پر جو ہے اپنے جو بیٹیوں کے باپ ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہیں، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ آئیے ناظرین گرامی اگلی خبر کی جانب لے چلوں۔ یہ بھارت ہے اور یہاں پر ذات پات اور جو سالہ سال سے صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ ایسا ہوتا تھا، ابھی بھی جو ہے 2022 کے بھارت میں بھی اس طرح کی خبریں وقتاً فوقتاً ہفتے میں 2-3 مرتبہ ضرور آ جاتی ہیں۔ یہ اس وقت جو میں آپ کے سامنے خبر رکھ رہا ہوں، وہ کرناٹک کے چامراج نگر میں ایک تعلقہ آتا ہے ہیگوٹھگارا یا ہیگوٹھارا۔ وہاں پر ایک عام نل میں ایک دلت خاتون کی جانب سے جو ہے پانی پینے کی وجہ سے پوری پانی کو خالی کر دیا گیا اور اس میں گو موتر ڈال کر کے اس کو صاف کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ اور یہ ساری تفصیلات جو ہے ایک ویڈیو بنا کر کے ایک شخص نے فیس بک میں شیئر کر دیا، جس کی وجہ سے اب یہ خبر سرخی بنا رہی ہے۔ کل شام میں یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے پسماندہ یا دلت طبقے سے تعلق رکھنے والے خواتین کے ساتھ یہ اپنے آپ کو اعلیٰ ذات کے کہنے والے جبکہ نیچ ذات ہے، وہ لوگ کس طرح سے جو ہے برتاؤ کرتے ہیں۔ اب جو ہے پورے ٹینک کو گو موتر ڈال کر کے دھونے کی وجہ سے اب جو ہے بعض لوگوں نے اپوتر ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ اب تو اصل میں اپوتر ہوا ہے، پہلے تو وہ پوتر تھا، یہ کہتے ہوئے جو ہے الگ الگ تبصرے اس خبر پر شیئر کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، خبر آ رہی ہے کہ
تیزاب حملے میں جو دہلی فسادات کے درمیان میں نابینا ہوئے محمد وکیل کے حملہ آوروں پر عدالت نے نامزد FIR کا حکم جاری کر دیا ہے۔ دہلی فساد سے جڑے ایک اہم معاملے میں آج کورکوڈوما کورٹ دہلی نے کراول تھانے کو ہدایت دی ہے کہ وہ تیزاب حملے اور لوٹ مار کی شکار ہوئے محمد وکیل کے حملہ آور فسادیوں کے خلاف نامزد FIR درج کرے اور ملزمین کے ساتھ کوئی رحم کا برتاؤ نہ کرے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ دہلی فساد میں شیو وہار کے رہنے والے محمد وکیل اور ان کے اہل خانہ پر فسادیوں نے تیزاب سے حملہ کیا تھا، جس میں محمد وکیل کی دونوں آنکھیں ختم ہو چکی تھی، ساتھ ہی ان کا گھر بار جلا دیا گیا تھا۔ اہل خانہ چھپ چھپا کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس کے باوجود مقامی پولیس نے ملزمین کے خلاف اب تک FIR درج نہیں کی تھی۔ دریا اثنا جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کی سرپرستی میں محمد وکیل کی آنکھوں کا علاج ہو رہا ہے۔ ان کو جمعیت نے مکان بھی بنا کر کے دیا ہے، ان کی معاشی مدد بھی کی گئی، لیکن یہ احساس ہمیشہ رہا کہ جن فسادیوں نے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی وہ آج تک آزاد گھوم رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایڈوکیٹ محمد سلیم ملک نے عدالت کے سامنے محمد وکیل کا موقف پیش کیا تھا اور انصاف دلانے کی فریاد کی تھی۔ عدالت نے پولیس کی کوتاہی پر تنقید کرتے ہوئے فوری نامزد FIR کا حکم دیا ہے، نیز مقدمے کی طوالت پر بھی ناراضگی ظاہر کی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ خاطی آنکھوں سے بے گھر کر دیتے ہیں، آنکھیں نکال لیتے ہیں، تیزاب سے حملہ ہوتا ہے پوری فیملی پر، اور پولیس جو ہے ظالموں کا ساتھ دیتی ہے، مظلوموں کے خلاف FIR تک درج نہیں کرتی، عدالت کو کہنا پڑتا ہے کہ FIR درج کرے۔ سب کچھ اتنا ظلم ہونے کے باوجود یہ صورتحال ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں۔ آج کل BJPیوں کو پیٹنے کے الگ الگ ویڈیو آ رہے ہیں، کہیں BJP لیڈران کو جو ہے چپل کے ہار پہنائے جا رہے ہیں، تو کہیں جو ہے لائیو شو میں TV ڈیبیٹ میں جو ان پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ایک دلی کے BJP لیڈر کو جو ہے بری طرح سے مارے جانے کی ایک پبلک لائف ڈیبیٹ کے درمیان میں جو ہے سامنے آ رہا ہے۔ TV 9 کے ذریعے سے یہ جو ہے ڈیبیٹ ہو رہا تھا، لائیو ڈیبیٹ ہو رہا تھا، لیکن اس میں کچھ غلط بات کہنے کی وجہ سے دلی کے BJP کے لیڈر کو خوب جو ہے لتاڑا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، یعنی عوام کی جانب سے ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں آپ۔ آئیے ناظرین گرامی، جب آفتاب ملزم ہوتا ہے تو میڈیا کس طرح کتوں کی طرح بھونکتا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، ادھر کچھ دنوں سے ہی بھونکنا جاری ہے۔ اب دو خبریں ایک رکھوں گا، یہ امیج دیکھ لیجئے گا، امیج سے پتا چلے گا، دی پرنٹ نے اس کو شائع کیا ہے کہ 5 افراد جس میں BSF کے 3 نوجوان موجود تھے، راجستھان میں گینگ ریپ کے معاملے میں گرفتار کر لیے گئے، اور یہ سورسز خود ANI کا ہے۔ دی پرنٹ شائع کرتا ہے، لیکن دنیا کا کوئی اخبار اور چینل اس پر کچھ نہیں بولتا، اور کیوں نہیں بولتا آپ جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، یہ خبر دیکھ لیجئے گا، یہ بھی خبر سرخیوں میں نہیں آئی۔ اب اجول چکربورتی، یہ سابق نیوی کے افسر تھے، ان کی بیوی اور بیٹے نے مل کر کے ان کا نہ صرف قتل کیا بلکہ باڈی کے پیسز کر کے الگ الگ مقامات پر پھینک دیے۔ شردھا واکر کو، جس نے آفتاب کا جو معاملہ ہے اس کو لے کر کے میڈیا گزشتہ 15 دنوں سے جس طرح بھونک رہا ہے، اب کیا یہ معاملہ ان کے سامنے اس قدر جو ہے بھیاک نہیں ہے، اس قدر خوفناک نہیں ہے کہ ایک سابق نیوی افسر جس نے ملک و قوم کی خدمت کی ہے، اس کا بیٹا اور بیوی نہ صرف اس کو قتل کرتے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ابھی تک پولیس کو پورے ٹکڑے بھی نہیں ملے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے یہ یہاں کی میڈیا، یہاں کی لوگوں کا، اور بڑے بڑے اخبارات نے بھی اس کو سرخیوں میں نہیں دیا، یعنی ان کے سامنے ایک سابق انڈین نیوی کا کوئی یہ نہیں ہے، اور خود BSF کے نوجوان جو ہے ریپ میں شریک ہو رہے ہیں، راجستھان کی وہ خبر، لیکن اس پر بھی کوئی بوال نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت کہ جو ان تمام خبروں کو دبانے کے لیے ہی مسلمان کہیں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس قدر بڑھا کر کے پیش کرتا ہے کہ جو اہم ترین معاملے ہوتے ہیں، بڑی بڑی خبریں جو ہوتی ہیں، کرائم کی دنیا سے ہو یا اقتصادی طور پر یا بدعنوانی میں جو ملوث ہوتے ہیں، ان تمام خبروں کو دبانے کے لیے، حکومت کی ناکامی کو دبانے کے لیے مسلمان کی کوئی خبر بڑے پیمانے پر پیش کر کے لوگوں کا پورا دھیان بھٹکایا جاتا ہے، اور عوام کو اور پورے بھارت کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، چین کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے کورونا۔ جی ہاں، مختلف خبر رساں اداروں کے مطابق پوری دنیا میں کورونا کی تباہ کاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں،
اور مریضوں کی کل تعداد اس وقت 64,28,22,084 تک پہنچ چکی ہے، اور کورونا کی وجہ سے اب تک جن لوگوں نے جان کی بازی ہاری ہے وہ 6,62,05,526، اور دنیا بھر میں اس وقت 62,20,95,270 افراد کورونا پر قابو پا چکے۔ کورونا کے انفیکشن کو روکنے کے لیے تمام ممالک میں کوشش کی جا رہی ہے، مختلف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو چین میں مزید صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ دارالحکومت بیجنگ میں ایک دن میں 500 سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ ملک بھر میں 25,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ حکام نے لاکھوں باشندوں کو مشورہ دیا کہ وہ گھر کے اندر ہی رہیں اور اس ہفتے کے آخر تک روزانہ وائرس کا ٹیسٹ کرائیں، یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت چین میں ایک بار پھر منی لاک ڈاؤن کا انعقاد ہوا ہے اور چین کا پیچھا کورونا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ناظرین، ملیشیا میں ہفتے کو عام انتخابات میں تجربہ کار 97 سالہ رہنما مہاتیر محمد 53 سال میں پہلی مرتبہ اپنے پارلیمانی سیٹ ہار گئے ہیں۔ ایک ایسی شکست ہے جس سے ان کے 7 دہائیوں کی سیاسی کیریئر کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ قانون ساز انتخابات میں اتحاد کے رہنما کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اپوزیشن رہنما انور ابراہیم اور ان کے مخالف سابق وزیر اعظم محی الدین یاسین ہیں۔ مہاتیر محمد نے 2 دہائیوں سے زائد عرصے تک ملیشیا کے وزیر اعظم کے طور پر کام کیا اور اپنی پارلیمانی نشست برقرار رکھنے میں ناکام رہے، اور لنگکاوی جزیرے کے حلقے میں 5 امیدواروں کے درمیان مقابلے میں 4تھے نمبر پر رہے ہیں، اور یہ نشست محی الدین یاسین کی قیادت میں قومی اتحاد کے امیدوار نے جیتی تھی۔ 1969 کے بعد انتخابات میں مہاتیر کی پہلی شکست ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سرخیوں میں آ گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک شخص راتوں رات کروڑ پتی بن گیا اور اس نے لاٹری میں 1 کروڑ روپے سے زیادہ جیتا تھا، لیکن اس نے جیتی ہوئی رقم اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں منتقل کی تو یہاں پر اس نے غلطی کر لیا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اکاؤنٹ میں رقم آتی بیوی اپنے عاشق کے ساتھ رقم لے کر کے فرار ہو گئی، جس کے بعد اس شخص نے پولیس سے مدد کی درخواست کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ معاملہ تھائی لینڈ کے صوبے آسان یا ایسان سے متعلق ہے۔ یہاں نومبر کے پہلے ہفتے میں 49 سالہ منیت نے 60 لاکھ بھات جو ہے وہ تھائی لینڈ کے کرنسی کو کہا جاتا ہے، اس حساب سے دیکھا جائے انڈین کرنسی کے حساب سے تو اس کی تقریباً لاگت ہوتی 1 کروڑ 36 لاکھ روپے کی لاٹری جیتی۔ ٹیکس کٹوتی کے بعد 1 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زیادہ اس کے ہاتھ میں آ گئے، لیکن اس نے رقم اپنی 45 سالہ بیوی انگ کانارت کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دی، اور پھر جو ہے 1 کروڑ 30 لاکھ سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے بعد اب وہ جو ہے مختلف قسم کے تبصروں کے ساتھ، یہ سرخیوں کے ساتھ بھی یہ خبر شائع کی جا رہی ہے، لیکن کسی نے اس خبر کی سرخی کے ساتھ نیچے تبصرہ کیا کہ بھروسہ کرو لیکن بیوی پر نہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے تبصرہ کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔